سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان گلیرینا، اور آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے ٹی وی اسٹوڈیو میں۔ جامعات وہ جگہ ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور ادب بھی سکھایا جاتا ہے، جہاں طلباء و طالبات کی کردار سازی کی جاتی ہے۔ ان سب خدمات کے لیے ہی یونیورسٹی آف گجرات تشکیل پائی۔ یونیورسٹی آف گجرات حافظ حیات کی سرزمین، جہاں پر پچھلے 16 برس سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف۔ السلام علیکم ڈاکٹر یوسف۔ وعلیکم السلام گلیرینا۔ ڈاکٹر یوسف، آج ہم بات کریں گے 2023 میں ہونے والی یونیورسٹی آف گجرات میں انیشیٹیوز کے بارے میں، جو کہ ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مشاہد انور نے لیے، ان کی قیادت میں جو لیے گئے۔ جی بتائیے گا مجھے ان انسٹیٹیوشنل لنکیجز کے بارے میں ڈاکٹر یوسف۔ دیکھیں، جو جامعات ہوتی ہیں بنیادی طور پہ وہ علم تخلیق کرتی ہیں، وہ ایک نئی نسل کی آبیاری کرتی ہیں اور کردار سازی بھی کرتی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ جامعات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی نسل جو ہوتی ہے، کسی بھی جو قوم ہوتی ہے، اس کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی قوم کس طرف جا رہی ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو آپ اس کی جامعات دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہونے والی ریسرچ، وہاں پہ ہونے والی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اور وہاں پہ جو سیمینارز، جو ایز اے ہول ماحول ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جامعات کیا کر رہی ہیں۔ تو جامعات کا نہ صرف تعلیم کے شعبے میں، بلکہ کردار سازی میں، اخلاقیات میں، مورالٹی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ تو آپ نے انسٹیٹیوشن لنکیجز کی بات کی، ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو پہلا انیشیٹو لیا ہے یونیورسٹی آف گجرات نے، موجودہ اس کی قیادت نے، وہ ہے انڈسٹریل پارک، یعنی PCI کا قیام جو ہے وہ، اور یہ جو MOU سائن ہوا جب، تو اس کے ودن 5 days you can look at the intensity and the eagerness of the leadership کہ 5 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس کو مٹیریلائز کیا جائے گا، اور پھر اس کو منسٹریل لیول جو اپروول ہے اس کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد جو ہے، یہ جو PCI ہے وہ ہے انڈسٹری اور ایکڈیمیا جو ہے، یعنی جو جامعہ گجرات ہے اس کے درمیان جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جو گجرات ہے وہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اور اسی طرح پھر آگے گجرانوالا ہے، پھر ایک سائڈ پہ سیال کوٹ ہے۔ تو یہاں پہ جامعہ گجرات واقع ہے، جو اس کے ساتھ اس کے گرد و نواح میں پائے جانے والے شہر ہیں وہ انڈسٹریل ہب ہیں۔ گجرات کو دیکھ لیں، سیال کوٹ کو دیکھ لیں، اسی طرح گجرانوالا کو دیکھ لیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں انڈسٹری جو ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اور جامعات مل کے کام کریں۔ اس کے لیے 1 نومبر کے اندر اسی جو یہ MOU سائن ہوا ہے، اس کے اندر ایک ایگزیبیشن کا بھی اہتمام ہے، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں، یعنی جو جتنی کمپنی ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ آئے گی، وہ اپنے انسٹال لگائیں گی، اسٹال جو ہے انسٹال کریں گی، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ جا سکتے ہیں، یعنی جس کو آپ دوسرے لفظوں میں جاب ہنٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مارکیٹنگ ہے، یعنی جو انڈسٹری ہے اس کو مارکیٹنگ پرووائڈ کی جائے، اس کو پلیس پرووائڈ کی جائے، اس کو اسپیس پرووائڈ کی جائے کہ کس طرح انڈسٹری جو ہے وہ آؤٹ ریچ کر سکتی ہے، یونیورسٹی تک آ سکتی ہے، اور یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے کس طرح وہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے انڈسٹری کے لیے۔ تو نالج جو پروڈیوس کیا جاتا ہے یا جو گریجویٹ پروڈیوس ہوتا ہے، بنیادی طور پہ تو اس نے انڈسٹری میں جانا ہے، اس میں پریکٹیکل فیلڈ میں جانا ہے۔ تو یہ جو لنکیج ہے، یہ جو برج ہے، اس کا مقصد ایک ایسا برج جو ہے وہ تشکیل دینا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو ایک اچھا پروڈکٹ بنایا جائے، ایک اچھا پروڈکٹ تشکیل دیا جائے جو انڈسٹری میں جا کے اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ جامعہ گجرات کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اہم موقع ہوگا، ایک اہم انیشیٹو ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک ہو جائیں گے، اور بجائے کہ وہ بذات خود جاب ڈھونڈتے پھریں، انڈسٹری خود آیا کرے گی کہ کس طرح کی خدمات انہیں گریجویٹ سے چاہیے، انہیں مارکیٹنگ چاہیے، انہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، از آلسو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، انہیں کس قسم کا گریجویٹ چاہیے جو انڈسٹری میں جا کے ایک کار آمد جو ہے
وہ پروفیشنل بن سکتا ہے. ڈاکٹر یوسف بات کریے گا بیانڈ دا بارڈر، لائک کس طرح سے ہماری جو جامعہ گجرات ہیں وہ اس خدمات پیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو میں نے بات کی یہ تو نیشنل ہے نا، یعنی کہ ہم نیشنل. اسی طرح کچھ انیشیٹیوز ایسے ہیں جو بیونڈ دا بارڈرز ہیں، انٹرنیشنلی ہیں. جیسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جامعہ گجرات جو ہے آنے والے انیشیٹیوز کہ جامعہ گجرات جو ہے وہ عنقریب جو ہے اسی مہینے میں ایک پہلا تو ہے کہ ایک جو چائنا کی یونیورسٹی ہے ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی، اس کے ساتھ جو ہے ایکولوجیکل لیب جو ہے اس کے بارے میں ایک جو ایم او یو ہے وہ سائن کرنے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ گجرات کے اندر جو ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی ہے. اچھا، یہ جو چائنا میں نارمل یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سو یونیورسٹیز، یہ بیسٹ یونیورسٹیز ہوتے ہیں جن کو نارمل یونیورسٹیز کہتے ہیں. نیم یہ یوز ہوتا ہے بعض کو، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی نارمل قسم کی یونیورسٹی ہوگی، اے گل نہیں ہے. یعنی یہ ہائیلی جو ہے ایڈوانس یونیورسٹیز ہوتی ہیں پروفیشنلی. تو ان کے ساتھ ایک کلیبوریشن ہوگا، یعنی ایکڈیمک ایکسیلنس، اسی طرح جو ہے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ایکسپیرینسز یونیورسٹی شیئر کرے گی. اور پھر ایک جو ایکولوجیکل لیب ہے وہ یونیورسٹی جو ہے، یعنی جو وہاں پہ ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس طرح کی اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے اس ایم او یو کے نتیجے میں ایک جامعہ گجرات میں جو کہ مطلب انیشیٹو لیے گئے اسی ماہ میں نومبر میں میرے خیال میں یہ بھی سائن ہو جائیں گے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں چائنا از آلسو اب ناٹ اے ڈیولپنگ کنٹری، چائنا ایک ڈیولپڈ نیشن بن چکی ہے. اور وہاں پہ جو ایکولوجیکل لیب ہوگی وہ ظاہر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوگی، اور اس کا یہاں پہ ریپلیکا بننا، ریپلیکا کہتا ہے ہو بہو ویسی ہی، اس کا جامعہ گجرات میں بننا میرے خیال میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جیوگرافی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا باقی جو ریلیونٹ سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا یہ سنگ میل ہوگا کہ وہ جو اپنی ریسرچ ہے، جو اپنی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اس کو اس لیب کے اندر وہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروفیشنلی ایکوپ کر سکتے ہیں ود پروفیشنل نالج along with دی ایکڈیمک اور تھیوریٹیکل نالج. تو میرے خیال میں دس از گوئنگ ٹو بی اے بلینڈ آف ایکڈیمک نالج اینڈ تھیوریٹیکل نالج برج ایز ویل. اسی طرح ایک جو نارویجین سینٹر فار دی ایڈوانسمنٹ آف سوشل سائنسز ہے، جامعہ گجرات جو ہے اس کا ایک سینٹر، جامعہ گجرات کے اندر نارویجین جو ایمبیسی ہے وہ ایک سینٹر جو ہے وہ ایک بنانے کا ارادہ رکھتی ہے آنے والے دنوں میں. اب یہ جو سینٹر ہے دس ول بی دا اسٹیٹ آف آرٹ سینٹر، جہاں پہ جو سوشل سائنس، دیکھیں جتنی نیچرل سائنسز امپورٹنٹ ہیں اتنی ہی سوشل سائنسز امپورٹنٹ ہیں. نیچرل سائنسز بات کرتی ہیں انوینشنز کی، ڈسکوریز کی، نیچرل لاز کی، لیکن جو سوشل سائنسز ہیں وہ سماجیات کی بات کرتی ہیں، اخلاقیات کی بات کرتی ہیں، موریلٹی کی بات کرتی ہیں، جتنے سماجی ایشوز ہیں ان کی بات کرتی ہیں. تو یہ جو انیشیٹو ہے اس سے پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ آف دا آرٹ سوشل سائنسز کا کلچر ہے وہ پروموٹ ہوگا. اور ہم جو یورپین کنٹریز ہیں، ایڈوانس یورپین کنٹریز ہیں جو سوشل سائنسز پہ ریسرچ کر رہی ہیں، میرے خیال میں ہمارے طالب علم کو، ہمارے استاد کو، ہم جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، انہیں ایک موقع ملے گا کہ وہ علم اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے سیکھ سکیں، بالکل ایکسچینج کر سکیں اور پھر اس کو آگے شیئر کر سکیں. دیکھیں نالج از دا ڈسیمینیشن نا، جو نالج آپ سیکھتے ہیں وہ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. تو یہ جو سینٹر ہوگا یہ اس کا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو ہوگا کہ جو پریکٹیکل نالج ہے، جو ٹیکنیکل نالج ہے، جو پروفیشنل نالج ہے، جو ایکڈیمک نالج ہے، جو تھیوریٹیکل نالج ہے ریلیٹڈ ود سوشل سائنسز، اس کی ایکسچینج میں، اس کے تبادلے میں، اس کی تخلیق میں، اس کی شیئرنگ میں، اس کی ڈسیمینیشن میں یہ سینٹر بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو آرٹس کے ڈسپلنز ہیں، ہمارا تعلق خود سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی سے ہے. اسی طرح جو سوشل سائنسز کے ڈسپلنز ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، سائیکالوجی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، اور باقی جتنے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک موقع ملے گا. دے وڈ ہیو این ایکسلنٹ اپرچونٹی دیٹ دے کین ہیو دا اسٹیٹ آف دا آرٹ نالج، دے کین ہیو دا لیٹسٹ نالج، ماڈرن نالج، اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر نالج کریشن کا پروسیس کیا ہے، کس لیول پہ نالج کریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ شیئر کیسے ہوتا ہے. تو آئی تھنک علم جو ہے وہ اب اکراس دا بارڈرز ہے.
اب تو نالج جو ہے وہ ایک ہم سپر ہائی وے آف نالج پہ یا انفارمیشن پہ آج کل زندہ ہیں. آج یہ شاید مسئلہ کم ہے کہ نالج ملے یا نہ ملے. آج شاید یہ مسئلہ ہے اور یہ فیصلہ کرنا عام ہے کہ کریڈیبل نالج کون سا ہے, مس انفارمیشن کون سی ہے, ڈس انفارمیشن کون سی ہے, فیک نالج کون سا ہے, کانسپریسی تھیریز, اور پریپوگنڈا کیا ہے, بلیک پریپوگنڈا کیا ہے, وائٹ پریپوگنڈا کیا ہے, گرے پریپوگنڈا کیا ہے. میرے خیال میں شاید اس طرح کی ڈفرینسیشن کے لیے لوگوں کو لیٹسٹ ٹول کٹ پرووائڈ کرنے کے لیے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو انفارمیشن یا نالج وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس کا لیول کیا ہے, وہ کتنا کریڈیبل ہے, کتنا اوتھینٹک ہے, کتنا ویلڈ ہے. میرے خیال میں یہ جو یہ MOU ہوگا نارویجین سینٹر کے ساتھ, ایڈوانسمنٹ آف سوشل سائنسز, میرے خیال میں یہ ہمارے طلباء کے لیے بھی بہت یوزفل ہوگا, ہمارے اساتذہ کے لیے, اور ایز اے ہول ہمارے معاشرے کے لیے, اور اسپیشلی جو یونیورسٹی آف گجرات کی سراؤنڈنگ ہے, کمیونٹی ہے, لوکل کمیونٹی ہے, انڈیجنس کلچر ہے, اس کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ قدم ہوگا. جی, تو بات کریے گا کہ انفراسٹرکچر جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, لائک جس طرح سے ٹرانسپورٹ وغیرہ ہو گئی ہماری اپنی جامعہ کے اندر. آپ دیکھیں ایک میرے خیال میں اس میں جو ہم لنکیجز کہہ رہے تھے اس میں ایک بات رہ گئی, میں وہ بھی میرے خیال میں کر لوں تو اس کے بعد میرے خیال میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں. اس میں ایک UOG جو یونیورسٹی آف گجرات ہے اس نے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہے جی رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کالا شاہ کاکو, ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, بلکہ ایک ایگریمنٹ کہہ لیں, اس کو MOU کہہ لیں, سائن کیا ہے یونیورسٹی کی قیادت نے, جس کے تحت جو رائس ہے, اب دیکھیں یہ جو ہماری بیلٹ ہے, یہ اس سیالکوٹ کی طرف جائیں آپ, نارووال کی سائڈ پہ جائیں, ڈسکا کی سائڈ پہ جائیں, ایون مرید کی سائڈ جو ہے, یہ دنیا کا بہترین رائس پیدا کرتی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ تو پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے, تو یہاں کا جو چاول ہے, جو ہم چاول پیدا کرتے ہیں, چاول کی فصل, وہ دنیا کا بہترین چاول ہے. اس کی کتنی اقسام ہیں, اس کی کتنی ورائٹیز ہیں, دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اب نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں جس سے آپ پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ جو MOU سائن ہوا ہے, میرے خیال میں وہ جو سائنٹسٹ ہیں جو اس انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ جامعہ گجرات جو ہے اس کے جو سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو ٹرین کریں گے کہ کس طرح ہم انڈسٹری کی مدد کر سکتے ہیں پر ایکڑ ییلڈ کو بڑھانے کے لیے, رائس کی ڈفرینٹ ورائٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے. تو میرے خیال میں ایک یہ بھی بڑا اہم جو قدم ہے کہ جامعات بنیادی طور پہ دیکھیں, یہ صرف ڈگریز اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے, وہ تو کالجز تک بھی ہو سکتے ہیں. جامعات جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ علم تخلیق کرتی ہیں, نالج پروڈیوس کرتی ہیں, اور نالج پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ نالج کو ڈسیمینیٹ بھی کرتی ہیں, اس کی اشاعت بھی کرتی ہیں, معاشرے کو بتاتی ہیں کہ کون سے کسی معاشرے کے اندر اہم معاملات ہیں, کون سی ڈبیٹس ہیں, کون سے ایشوز ہیں, اور جو چیلنجز اور جو ایشوز ہیں ان کا سلوشن کیا ہے. تو میرے خیال میں اس جانب یہ ایک بہت اعلیٰ جو ہے وہ قدم ہے. اسی طرح اگر ہم میڈیکل کی دنیا دیکھیں, میڈیکل ورلڈ دیکھیں, تو ایک MOU سائن گجرانوالہ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہوا ہے, کہ جس کے نتیجے میں جامعہ گجرات اور یہ انسٹیٹیوٹ مل کے جو نیوکلیئر میڈیسن ہے اور ریڈیو تھراپی جو ہے اس کے اندر ریسرچ کریں گے. کلیبوریٹیو ریسرچ ہوگی, ایک دوسرے کے تجربات سے, ایک دوسرے کے مشاہدات سے, ایک دوسرے کے نالج سے استفادہ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بنیادی طور پہ ہم نے یہ جو انسٹیٹیوشنل لنکیجز ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں براڈلی اسپیکنگ, تو یہ جو ہے یہ بنتے ہیں. اسی طرح ایک داؤد یونیورسٹی جو ہے کراچی کے اندر, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, اس کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پہ یونیورسٹی جو ہے اس نے دستخط کیے ہیں, سائن کیا ہے, کہ کس طرح اس کے جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہماری انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جو فیکلٹی ہے اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا نالج شیئر کر سکتے ہیں, اور کس طرح ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز, اپنا نالج, اپنی انالیٹیکل سکلز شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ جو کلیبوریٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ود ان دا بارڈرس, اور ود ان دا نیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اور اکراس دا بارڈرس یا گلوبل بھی ان کو کہہ لیں, میرے خیال میں یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, جس کے نتیجے میں یونیورسٹیز دوسری یونیورسٹیز سے, ان کی فیکلٹی سے سیکھتی ہیں, ان کے مشاہدات سے, ان کے تجربات سے, ان کی انالیٹیکل سکل سے, ان کی لیب سے, ان کے نالج سے.
تو میرے خیال میں یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ لنکیجز بڑھیں گے، جیسے جیسے یہ تعلق مضبوط ہوگا، ویسے ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایز اے ہول اور جامعہ کے لیے ایز اے ہول ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوگا جس کو ہم ریسرچ کا کلچر کہہ پائیں گے۔ جی ڈاکٹر یوسف، مجھے بتائیے گا کہ انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹرانسپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے کسی بھی جامعہ کے لیے، ایون کسی بھی معاشرے کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک اہم جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو یونیورسٹی نے جو یونیورسٹی کی قیادت ہے اس نے 120 ملین کی ایک کثیر رقم جو ہے وہ انویسٹ کر کے 6 نئی بسز جو ہیں وہ جامعہ گجرات کا جو ٹرانسپورٹ کا فلیٹ ہے اس کے اندر ایڈ کی ہیں۔ اب دیکھیں اس سے ہوگا کیا کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو گرد و نواح سے سفر کر کے علم کے حصول کے لیے، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ گجرانوالا سے اس سے بھی آگے سے اور یہاں سے اس طرف جیلم وغیرہ سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہ ایک ریڈیس ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے بلکہ یہاں سے شروع ہو جائے جیلم سے، جیلم، منڈی بہاؤدین، ادھر سے گجرانوالا، یہاں سے سیالکوٹ، ڈسکا، تو یہ ایک ریڈیس ہے جس سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹرانسپورٹ پلیز اے کی رول فار دی بیٹرمنٹ آف دا فیسلٹیز۔ یہ اپرچونٹی تو اتنی کثیر رقم انویسٹ کر کے یونیورسٹی کا جو آلریڈی ایگزسٹنگ ایک بہت بڑا فلیٹ ہے، میرے خیال میں جامعہ گجرات پاکستان کی جامعات میں سے وہ شاید اوپر کی ٹاپ جامعات میں ہے جس کا جو ٹرانسپورٹ کا فلیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے اور بہت اچھی فیسلٹیز ہیں۔ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹ کو آرام دہ سفر جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے نئی جو 120 ملین کی کثیر رقم سے 6 بسیں ایڈ کی گئی ہیں، یہ میرے خیال میں اسٹوڈنٹ کا جو سفر ہے اس کو اور زیادہ آرام دہ بنائیں گی اور اس سے میرے خیال میں جو یہ جو فلیٹ ہے ٹرانسپورٹ کا اس میں جو ہے وہ ایک اب یہ سمجھے کہ بہت اچھا اضافہ ہے۔ اسی طرح ایک جو اور انیشیٹو ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں ہم چونکہ ایک ڈیولپنگ ملک ہیں اور یہاں پہ جو باقی مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی کمی ہے، یعنی آپ اس کو پاور بریک ڈاؤن کہہ لیں، آپ اس کو پاور شارٹیج کہہ لیں یا بجلی کا بحران کہہ لیں، کافی حد تک یہ حل ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ فلیکچویشن ہوتی ہے تو اور اس پہ جو ہم بجلی کنزیوم کرتے ہیں اس پہ ایک کثیر رقم جو ہے وہ یونیورسٹی بل کی شکل میں ادا کرتی ہے۔ تو یونیورسٹی کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو سولرائزیشن ہے یعنی 150 ملین کے جو فنڈز ہیں وہ سولرائزیشن اور جو آف کیمپس ہے، کیمپس کے اندر بھی 2023 کی انیشیٹو ہے، یہ 2023 کی، اور ابھی ڈاکٹر مشاہد انور صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہیں، ان کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیمپس کو سولرائز کیا جائے، سولر پہ ڈالا جائے۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں ابھی جو سب سے پہلے 3 جو بلاکس ہیں ان کی سولرائزیشن کی جا رہی ہے، سلولی اینڈ گریجولی پورے کیمپس کو جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ کیا جائے گا اور اس سے ایک کثیر رقم جو ہے وہ بچ جائے گی اور اس کو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ اور دوسری ایکڈیمک ایکسیلنس کے لیے اور باقی یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں وہاں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے بارے میں وہ جو چلی تھی، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ ہوئے اسٹوڈنٹس میں میرٹ بیس پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں جو پی ایم کی جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن اسکیم چل رہی ہے اور جو اس میں 2023 اسکیم تھی جس کے اندر ہونہار جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرٹ پہ ہیں، ان کو ٹیکنالوجیکلی ایکوپ کرنے کا جو انیشیٹو تھا ریسنٹلی اس کے بارے میں تقریب ہوئی اور جس میں گورنر پنجاب اور چانسلر یونیورسٹی آف گجرات تشریف لائے اور انہوں نے رئیس جامعہ کے ساتھ مل کے جو میرٹ پہ اسٹوڈنٹس آئے ان کے درمیان جو ہے لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور اس کے لیے ایک بڑی پروکار جو تقریب ہے اس کا انعقاد کیا گیا لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا قدم ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کے نتیجے میں ایسے اسٹوڈنٹ جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لیپ ٹاپ خرید سکیں، ان کو جب ایک اس کے 2 آسپیکٹ ہیں، ایک یہ آسپیکٹ ہے کہ ان کو میرٹ پہ ملتا ہے، بالکل، تو دس از این انکریجمنٹ نا، جی اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اینڈ یو فیل پراؤڈ، یور آئی مین دا پیرنٹس آف دوز اسٹوڈنٹس فیل پراؤڈ جن کو لیپ ٹاپ ملتا ہے، سو یو آر ون آف دوز پراؤڈ اسٹوڈنٹس جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے میرٹ پہ اسکالرشپ ملا ہے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے میرٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہے ٹیکنالوجیکلی
ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل امپاورمنٹ. اسٹوڈنٹ جو ہے آج کی دنیا میں نالج جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ ہے. بالکل. اور لیپ ٹاپ اس کے لیے, اب دیکھیں یونیورسٹی کے اندر تو لیب یوز کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ, لیکن اپنے ریسرچ کے لیے, اپنا ٹرم پیپر, اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے, اپنی ایگزام کی پریپریشن اور ریسرچ کے لیے اس کو گیجٹ چاہیے, اور موبائل شاید وہ اس طرح کی سہولت پرووائڈ نہیں کر سکتا. اس لیے لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹ کو ڈیجیٹلی امپاور نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریسرچ کی صلاحیتیں ہیں, ان کی جو ایکڈیمک ایکسیلنس ہے, ان کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے ایکڈیمک کریئر کو ایکسیلنٹ بنا سکیں, اور زیادہ اپنے آپ کو پالش کر سکیں, اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جو نالج ہے, جو لیٹسٹ نالج اویلیبل ہے ان کے سبجیکٹ کے اوپر, وہ چاہے یوٹیوب ہو, چاہے کوئی اور پلیٹ فارم ہو, اس سے اس کو ایکسیس کر سکیں, اس کو یوٹیلائز کر سکیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں, اس کو پریزرو کر سکیں, اور اس سے استفادہ کر سکیں. تو مجھے بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ بتائی گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اسکالرشپ کسی بھی یونیورسٹی میں, کسی بھی جامعہ میں ایک کثیر رقم جو ہے وہ اسکالرشپ کی صورت میں طلباء کے اندر تقسیم کی جاتی ہے. اور یونیورسٹی آف گجرات جیسی بڑی یونیورسٹی میں تو, بڑی یونیورسٹی میں میرے خیال میں جو اس میں دیکھیں ڈفرینٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں. ایک تو پیف اسکالرشپ ہے, جی جی, وہ میرے خیال 2009 سے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ جو میرٹ پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جائے. اسی طرح یونیورسٹی کے اپنے اسکالرشپس ہوتے ہیں جو بوتھ میرٹ بیسڈ بھی ہوتے ہیں اور نیڈ بیسڈ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اب یہ والا جو ایلیمنٹ ہے کہ کوئی جو طالب علم ہے وہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ سکتا ہے, میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ریلیونٹ رہا نہیں. ونس یو گیٹ ایڈمیشن ٹو اے یونیورسٹی, اس کے بعد میرے خیال میں آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ اف یو فیل کہ یو آر انیبل اور یور پیرنٹس آر انیبل ٹو پے یور فیس, یور ڈیوز, تو یو کین اپلائی فار دا میرٹ, پیف میرٹ اسکالرشپ, یونیورسٹی میرٹ اسکالرشپ, نیڈی اسکالرشپ, ایون میرے خیال میں بیت المال کا بھی اسکالرشپ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آپ اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایز اے طالب علم, اپنے ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈمن ہوتا ہے آپ, اور جو آپ کے چیئر پرسن ہیں ریلیونٹ, آپ ان سے جب بات کریں گے تو میرے خیال میں دے کین ٹیل یو تھاؤزنڈ آف ویز. اور ویسے بھی کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, تو وین یو ٹرائی ٹو ایکسپلور دا ایونیوز, ایکسپلور دا اپرچونیٹیز, میرے خیال میں آسانی کے ساتھ آپ اپنے ایجوکیشن کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں آپ اپنے آپ کو یونیورسٹی میں, اینڈ اف یو آر اے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ, ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ, میرٹ بیسڈ اسٹوڈنٹ ہے, تو میرے خیال میں شاید آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو اسکالرشپ میرٹ بیسڈ, نیڈ بیسڈ, پیف اسکالرشپ, کوئی نہ کوئی اسکالرشپ آپ کو مل جاتا ہے. ایون انڈسٹری سے اسکالرشپ بہت سے آ جاتے ہیں جو آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اسکالرشپ تو ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی جامعہ کے اندر, کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر. تو بات کریے گا کہ جامعہ گجرات میں جو کی ایونٹس ہوئے ہیں, مین ایونٹس لائک کس طرح سے یہ, جیسے کہ حیات رنگ, زاویہ حیات, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ دیکھیں نا کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے, حیات رنگ, تو حیات کے رنگ ہیں. جی جی. اسی طرح دیکھیں چونکہ جامعہ گجرات میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں, جیسے میوزک سوسائٹی ہے, جیسے ریڈر کلب ہے, جیسے اپنے حیات رنگ کا, جیسے ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے, اسی لیے آپ کو شاید وہ زیادہ یاد ہے. اس طرح جرنلزم اسٹریک ہے, اور بہت سی سوسائٹیز ہیں, اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو یہ سوسائٹیز آئے روز نئے سے نئے پروگرام کرواتی ہیں, ترتیب دیتی ہیں, ایونٹس کرواتی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں, ان دی فارم آف آرٹ, ان دا فارم آف ایستھیٹکس, ان دا فارم آف ڈبیٹس, ان دا فارم آف ڈائلاگ, مکالمہ. یہ دیکھیں یونیورسٹی میں ایجوکیشن تو ایک ایلیمنٹ ہے, ایک عنصر ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کردار سازی, اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات, اس کے ساتھ ساتھ اعتماد سازی, اس کے ساتھ ساتھ پالشنگ دا پیپل, آئی مین ایکسپلورنگ دا ٹیلنٹ, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور اس میں بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں لیکچر دینے کے لیے, سیمینارز میں, تو جس سے اسٹوڈنٹ کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, مکالمہ کرنے کا موقع ملتا ہے, جس سے اسٹوڈنٹ کی کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے. آپ نے درست طرف اشارہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ نئے ایونیوز, نئی ٹیریٹریز, نئے آئیڈیاز, نئے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے, اس کی سوچوں کے نئے دریچے کھلتے ہیں, اس کی نئی سوچ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی, نئی اپروچ اس کے اندر. تو یونیورسٹی ایک ہولسٹک چیز ہے نا, تعلیم کے ساتھ ساتھ
نئی نسل کی آبیاری بھی ہوتی ہے، کردار سازی بھی ہوتی ہے، اعتماد سازی بھی ہوتی ہے، ٹیلنٹ کو ایکسپلور بھی کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اور اسٹوڈنٹ کو انکریج بھی کیا جاتا ہے، کہ آپ ان اس کو طرف ایک پروڈکٹ بنایا جاتا ہے، جی ایک جی ایسا پروڈکٹ جو معاشرے کے لیے مفید ہو۔ جی جی ایسا تو ہی ہے۔ ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی جو ہے وہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی نے ایک کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ کا انعقاد جی جی کیا، جس کے اندر جو گجرات ہے اس سے جو لوکل جرنلزم ہے، جو لوکل جرنلسٹ ہیں، 70 لوکل جرنلسٹ کو مدعو کیا گیا اور ان کی ٹریننگ کی گئی کہ اچھا اچھا کس طرح لیٹسٹ جرنلزم کے جو ٹرینڈز ہیں، اور ان میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہمان تھے، مہمانان اعزاز جو تھے، جنہوں نے آ کے لیکچر دیا، جو چیف گیسٹ تھے، وہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے جرنلزم کی، جی جی ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان جو ہیں، اچھا اچھا وہ یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے جرنلزم کیا ہے، اس کے چیلنجز کیا ہیں، اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں، کس طرح آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایشوز کیا ہوتے ہیں، آپ کس طرح آج کے دور میں ایز اے جرنلسٹ سروائیو کر سکتے ہیں، کس طرح تھرائیو کر سکتے ہیں، کس طرح پراسپر کر سکتے ہیں۔ 70 جرنلسٹ آپ دیکھیں کہ لوکل ساری جرنلزم کی جو ایلیٹ تھی، لوکل ایلیٹ، وہ ساری موجود تھی۔ کتنا یوزفل رہا، یوزفل، بہت اچھی، میں خود اس ٹریننگ کا حصہ تھا، جی جی اور ہمارے جو یونیورسٹی نے جو اس کا انعقاد کیا، وہ اس سے جو لوکل جرنلسٹ تھے ان کو فائدہ۔ اسی طرح جو دوسرے مہمان تھے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں مہمان کون سے، دوسرے اعزاز سید تھے جو پولیٹیکل، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں میڈیا، اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا ایوالو کیسے ہوا، کون سی بڑی موومنٹس تھی، کون سے بڑے انیشیٹیوز تھے، فیزز تھے جس سے میڈیا امپاور ہوا اور ایک اسٹیٹ کے ستون، مضبوط ستون کے طور پہ آیا۔ اسی طرح اگلے دن جو تھے وہ ہارون الرشید صاحب تھے، ان کا ایک اپنا اسلوب بیان ہے، لکھنے کا، بولنے کا، ان کا ایک جرنلزم میں اپنا مقام ہے، وہ آئے۔ اسی طرح سما ٹی وی سے ایک لیڈنگ جو جرنلسٹ تھے، اچھا اچھا وہ تشریف لائے۔ تو بنیادی طور پہ لوکل جرنلسٹ کو یہ بتایا گیا کہ جرنلزم میں کس طرح آپ ایک کریئر بنا سکتے ہیں، اس کے چیلنجز کیا ہیں، اس کے اپرچونیٹیز کیا ہیں۔ اور آج کل تو دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، یوٹیوبرز ہیں، تو مطیع اللہ جان نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح آپ اپنی وائس کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں۔ آپ نیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ لوکل جرنلسٹ ہیں، آپ ڈسٹرکٹ لیول کے جرنلسٹ ہیں، ایون آپ گلوبل جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل لیول جرنلسٹ، کس طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کر کے بہتر طریقے سے اپنی آواز کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اور بلند طریقے سے آگے بیان کر سکتے ہیں، اور کس طرح دنیا تک پہنچا، دنیا تک، اور کس طرح لوگوں کے مسائل کو جرنلزم دیکھیں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کا نام ہے، اور جو گورنمنٹ ہے ان کی توجہ لوگوں کے مسائل کی طرف کیسے کر سکتے ہیں، لانے اور ان کو وہ ایشو پریزنٹ کرنے اور ہائی لائٹ ان کے سامنے کرنے کا کام ہے۔ جرنلزم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جرنلسٹ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھتے ہیں، جو عام آرڈنری پیپل کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے، تاکہ ان کا گورنمنٹ ان کے بارے میں پالیسیز بنا سکے، ان ایشوز کو سالو کر سکے، اور بہتر طریقے سے عوام کے جو مسائل ہیں، جو جنتا کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ جی، تو ڈاکٹر محمد یوسف، ہم ایسے ہی نا پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے بات کریں گے، ہمارے جو وردی وائس چانسلر ہیں ان کو ریسنٹلی ملا ہے قائد اعظم گولڈ میڈل، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے قائد اعظم گولڈ میڈل کی بات کی، یہ ان لوگوں کو اس سے نوازا جاتا ہے جو کسی بھی شعبہ زندگی میں گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں، جن کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ کلچر ہو، چاہے وہ سماج ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹل سیکٹر ہو، کوئی بھی جو بھی اس شعبے کے اندر اہم خدمات سر انجام دیتا ہے، کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے کے لیے، اس کو قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا جاتا ہے۔ تو وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور کو بھی قائد اعظم پچھلے دنوں قائد اعظم گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ اس بات کی خماسی کرتا ہے، گولڈ میڈل اس بات کی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ کے اندر، اس ایجوکیشن فیلڈ کے اندر اہم خدمات سر انجام دی ہیں، کس طرح انہوں نے ایز اے ایکڈیمیشین اینڈ ناؤ ایز اے لیڈر، ایز اے لیڈرشپ رول، بنیادی طور پہ چونکہ وہ ایک پروفیسر ہیں، ایک ایکڈیمیشین ہیں، اور وہ جس کو کہتے ہیں سن آف دا سوئل، یعنی بنیادی طور پہ وہ ایک ایکڈیمیشین ہیں، پروفیسر ہیں، کس طرح انہوں نے پہلے اپنی فیلڈ کے اندر اور اب ایز اے لیڈرشپ رول کس طرح یونیورسٹی کے ڈفرینٹ انیشیٹیوز کو ان کی قیادت میں، ان کی جو ٹیم ہے،
کس طرح یونیورسٹی کے آپ نے حیات رنگ کہا نا, تو یونیورسٹی کے رنگوں کو کس طرح نکھار رہی ہے, اور یہ جو حیات رنگ ہیں یا حیات کے رنگ ہیں ان رنگوں کو کس طرح مزید نکھارا جائے. شبانہ روز ان کی ٹیم جو ہے اور وہ اس میں مصروف ہیں, اس سلسلے میں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو گولڈ میڈل ہے یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح وہ ڈفرینٹ انیشیٹیوز جو ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل انیشیٹیوز ہوں, جس طرح دیکھیں جامعہ گجرات نے ریسنٹلی ایک ASRB جو ہے جو ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ بورڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا. یعنی ASRB جو ایڈوانس باڈی ہے جو ریسرچ MPhil اینڈ PhD کی ریسرچ کو مانیٹر کرتی ہے یونیورسٹی کے اندر, اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. ظاہر ہے ہم ایک ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں, تو میرے خیال میں مینول سے نکال کے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا اس کو نہ صرف زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنائے گا بلکہ اس کو ایفیشینٹ بھی بنائے گا. اور جو ڈیلیز ہو جاتی تھی پروسیس کے اندر وہ ڈیلیز ایلیمینیٹ ہوں گی, یہ پروسیس زیادہ ایکسپیڈائٹ ہوئے گا, زیادہ تیز ہوئے گا. تو میرے خیال میں ڈیجیٹلائزیشن آف ASRB از ون آف دوز کنٹریبیوشن. اسی طرح جو ہمارے یہاں وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے ان کی پہلے کلیئرنس مینول ہوتی تھی, اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے کہ آپ آن لائن جو ہے ونس یو ہیو ٹاٹ اے سیمیسٹر and once you want to have a clearance that you have submitted your exams, your grades, your term papers and all the evaluations, تو میرے خیال میں اس کے بعد جو آپ کو ڈفرینٹ آفیسز کے اندر جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد کلیئرنس کروانی پڑتی تھی, I mean it's a long process. تو اس کی ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بھی میرے خیال میں فیکلٹی کے لیے, اسپیشلی وزٹنگ فیکلٹی جو ہے اس کے لیے یہ آسانی پیدا کرے گی کہ وہ آن اے فنگر ٹپس, وہ جسٹ آن اے پام اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے, اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوئے, وہ جس کو کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن, اس کے ذریعے جو اپنی جتنی کلیئرنس ہے فرام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, چاہے وہ لائبریری ہو, چاہے وہ ایگزام ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو, IT ہو, کوئی بھی ہو, اس سے میرے خیال میں ان کو آسانی پیدا ہوگی. تو ایز اے ہول اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو میرے خیال میں گوئنگ بیک ٹو دا گولڈ میڈل, قائد اعظم گولڈ میڈل, میرے خیال میں یہ اس بات کی جو میں نے کہا کہ غمازی کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایز اے پروفیسر, ایز اے لیڈر, ایز اے قیادت, ایز اے رئیس جامعہ, میرے خیال میں جو جامعہ کی پالیسیز ہیں ان کو ریولوشنائز کر رہے ہیں, ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ان کو جو ڈفرینٹ MOUs ود ان بارڈر, اکراس دا بارڈرز, ڈفرینٹ انیشیٹیوز, ڈفرینٹ سیمینارز, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, اور ریسنٹلی جو کانووکیشن ہوا ہے شاید اس میں وہ ہمارا موضوع نیکسٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایز اے لیڈرشپ رول وہ اپنا کردار بہت آسان طریقے سے پروف ہے, اور وہ اپنا کردار بہت آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ انیشیٹیوز جب مٹیریلائز ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ہوں گے تو اس سے ایک طرف طلباء کو آسانی ہوگی جو ان کے لیے اسکالرشپ, ہاسٹل, میرے خیال میں وہ بات ہم بھول گئے جو آپ نے پوچھا تھا, میں اس کا جواب نے ہاسٹل یعنی کوئی تقریباً 2500-2500 کے قریب ہاسٹل اسٹوڈنٹ میں رہتے ہیں, ان کی جو ٹرانسپورٹ فی ہے وہ ویو آؤٹ کی گئی ہے. اچھا. تو یہ دیکھیں ان کے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہے, اور میرے خیال میں اچھی خاصی یہ کثیر رقم ہے جو ان کے ہاسٹل ڈیوز کے اندر سے ایکسپنج کی گئی ہے, مائنس کی گئی ہے, جس کو نکالا گیا ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں اگر ہم اسٹوڈنٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے اس کا انالیسس کریں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے. تو میرے خیال میں یہ اقدامات جو ہیں یہ جاری رہیں گے. اسی طرح ہم دن بدن ڈیجیٹلی, ڈیولپمنٹل طریقے سے, ایکیڈیمیکلی, ایڈمنسٹریٹولی, کلچرلی, اور وہ جو آپ نے حیات رنگوں کے اعتبار سے, استھیٹک کے اعتبار سے, آرٹس کے اعتبار سے, ہیومینٹیز کے اعتبار سے, سائنسز کے اعتبار سے, ہم اسی طرح میرے خیال میں ترقی کرتے رہیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد یوسف ان اس سب پہ بات کرنے کے لیے جو کہ 2023 میں انیشیٹیوز لیے گئے. اس کے ساتھ ہی سامعین و ناظرین میں اجازت چاہتی ہوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.